اچھا ناظرین چھوڑیں ان باتوں کو، اب کچھ بات ہو جائے خالصتاً سیاسی محاذ کی، جہاں عمران خان کے فیصلوں نے تھرتھلی مچائی ہوئی ہے اور حکمرانوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا دلوانے کے بعد حکومت کا آبویسلی خیال تھا کہ خان اپنے موقف میں نرمی پیدا کرے گا، مذاکرات کی ٹیبل پر ان کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، مگر عمران خان نے اپنے موقف میں مزید سختی پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیانات ہی نہیں، اپنی ٹیم میں بھی ایسی تبدیلیاں شروع کر دی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر احتجاج کے اگلے مرحلے کا منصوبہ ترتیب دینا شروع کر دیا۔ ابھی تو صرف 8 فروری کے احتجاج کا ذکر ہو رہا ہے، مگر میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ احتجاج ایک بہت بڑی مزاحمتی تحریک کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا، یعنی 8 فروری کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ طبلِ جنگ بجے گا، اور اس لیے عمران خان چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو ایسا پاور شو کیا جائے جو مخالفین کے ہوش اڑا دے۔ عمران خان نے ابھی تک 8 فروری کے احتجاج اس لیے تھوڑا سا سافٹ رکھا ہوا ہے اس معاملے کو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر رہنماؤں اور کارکنوں میں اگر کوئی تھوڑا بہت خوف ہے تو پہلے وہ دور ہو جائے۔ جیل میں بیٹھے ناظرین عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈی چوک میں نہتے شہریوں پر گولی چلا کر حکومت اپنے ترکش کا آخری تیر چلا چکی ہے، آخری حربہ استعمال کر چکی ہے۔ اب اس حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ انتہائی قدم یا اس سے بڑا کوئی قدم اٹھا سکے، بلکہ اس دفعہ لاٹھی اٹھانے سے پہلے بھی حکومت کو اور سرکاری اہلکاروں کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا، خاص طور پر جب امریکہ میں انہیں جو بائیڈن جیسی سہولیات میسر نہیں ہیں، بلکہ ٹرمپ جیسا صدر آ گیا ہوا ہے جس نے آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جب کولمبیائی غیر قانونی امریکہ میں جو آباد ہیں کولمبین باشندے، ان کو جہاز میں سوار کر کے جب کولمبیا بھیجا تو کولمبیا کے صدر نے انکار کر دیا کہ جی میں نے اس جہاز کو اور ان لوگوں کو واپس نہیں کولمبیا لینا۔ ہارڈلی میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا جتنا، اب ذرا اندازہ لگائیں نا کہ ٹرمپ معاملات کیسے طے کرنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب نے جو وہ کیا ہے، انہوں نے فوری طور پہ کولمبیا پہ تجارتی پابندیاں لگا دی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 50% ڈیوٹی لگا دی ہے کولمبیا سے آنے والی اشیاء پہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام کولمبین حکومتی ارکان کے امریکی ویزے کینسل کر دیے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ حکومتی ارکان نہیں بلکہ ان کے رشتہ داروں کے بھی، اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے نہیں، حکومتی پارٹی کے سپورٹرز کے بھی، یہ میں آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں، حکومتی پارٹی کے سپورٹرز کے ویزے بھی کینسل کر دیے۔ اور ناظرین ابھی آپ دیکھتے جائیں کہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ جب عمران خان نے بھی اسی لیے چن چن کر ایسے لوگوں کو پارٹی میں آگے لانا شروع کر دیا جن کی پارٹی اور اس کی قیادت سے وفاداری جو ہے وہ کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ یہ شک ہی لے کے بیٹھا رہا ہے نا، پچھلے آپ 2-3 احتجاج دیکھ لیں کہ حکومتی جو شرارت ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ اس دفعہ عمران خان نے یہ رکھنا بھی بند کر دیا، اور وہ اب جن کی مطلب جب ایسے لیڈر سامنے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو ناظرین اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ بتا دوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے دوران کئی ایک حیرت انگیز پی ٹی آئی کی قیادت میں نئے چہروں کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں گی۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین حکمران بھی اپنی نئی صف بندی میں مصروف ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ امریکہ بھی انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ البتہ نقوی صاحب نے وہاں پہ جن سے ملاقاتیں کی ہیں وہ ان کا حال پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جیسے ملاقات کر کے نکلتے تھے جس سے بھی تو پیچھے سے وہ ٹویٹ کر دیتا تھا، جو بھی رکن پارلیمنٹ تھا وہ کہہ دیتا جی فری عمران خان، یعنی محسن نقوی صاحب کی چھیڑ بن گئی تھی۔ لیکن اب یا تو خفت مٹانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی امریکہ میں ڈیپ سٹیٹ کے بعض نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں انہی ملاقاتوں کے حوالے سے پاکستان سے متعلق فیصلے، ڈیپ سٹیٹ نظر نہیں نہ آندی تو جو مرضی کہی جاؤ، اب وہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں اصل خفیہ کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو سامنے نہیں آئیں۔ ابھی کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، میں آپ کو بالکل 2 ٹوک لفظوں میں بتا رہا ہوں، نقوی صاحب کی کسی ڈیپ سٹیٹ کسی بندے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کام دورہ۔ بہرحال یہ جس کو وہ جو سامنے آئی ہیں ملاقاتیں وہ پرلے درجے کی مایوس کن ملاقاتیں تھیں۔ وہ بھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جنہوں نے بھیجا ہے نقوی صاحب کو تو واپس آئیں تو نقوی صاحب کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ ایسا دورہ کر کے آئیں تو سرکاری طور پہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں دیا جائے گا، کرایہ بھی آپ جیب سے دیں۔ اچھا، خاص طور پہ ناظرین اینٹی چائنا تقریب میں
چلے جانا پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ عرض کیا تھا میں نے کہ ڈرون حملے سے کم نہیں تھا. اس معاملے میں بہرحال محسن نقوی صاحب کا موقف بھی سامنے آیا ہے کہ وہ کسی اینٹی چائنا تنظیم کی تقریب میں نہیں گئے تھے, مگر برطانوی اخبار گارڈین نے محسن نقوی کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے, جس نے لکھا ہے کہ ایسا اقدام جو بیجنگ کو غصہ دلانے کے لیے یقینی تھا وہ کیا انہوں نے لکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے اپنے حالیہ دورے کے دوران ایک امریکی لابی گروپ سے ملاقات کی ہے جو اپنی چین مخالف پوزیشن کو آگے کرنا چاہتا ہے. فی الحال ایک بات تو ناظرین طے ہے کہ موجودہ جعلی اور اصلی حکمرانوں کے لیے امریکہ سے کسی طرح کی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اور نہ ہی مستقبل میں آنے کا کوئی امکان لگ رہا ہے. اچھا ناظرین, میں صرف آج ایک چلتے چلتے ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری ہے عمران ریاض صاحب کے بارے میں کہ ان کو پاکستان سے ان کا ایگزٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. یعنی وہ ان کو یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان سے ان کو بحفاظت نکالا گیا تھا. ناظرین, ایسی ٹویٹس نہیں کرنی چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو بھی جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے, جو بندہ بھی اس ملک میں رول آف لاء کا حامی ہے, میرا خیال ہے آپ نے میرے منہ سے بھی بہت کم دفعہ بہت کم یہ باتیں سنی ہوں گی, لیکن آج مجھے مجبوراً یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا, میں حلفاً قسماً آپ کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی جان پہ کھیل, آخری دنوں میں جب وہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اپنی جان پہ کھیل کے گئے تھے, جان پہ کھیل کے. اور ابھی تک میں پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کوئی بات بھی یقینی نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ ٹویٹس کروائی ہیں وہ اگر سچے ہوتے تو پہلے وہ یہ ٹویٹ خود کر دیتے, اور ان کے لیے جو 2-3 محفوظ ترین ملک ہیں ان کے حوالے سے میں ابھی کوئی بات قبل از وقت نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بات میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں صرف 3 یا 4 لوگ حقیقی صورتحال سے آگاہ ہیں ابھی تک, 3 یا 4. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے عمران ریاض کے بارے میں مکمل معلومات ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ غلط کہتا ہے. اچھا ناظرین, 2 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا, خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہیں پہ کہ یہ جو بیوروکریسی میں بدعنوانی اور کرپشن کے راستے نکالے گئے تھے یہ عمران خان دور میں نکالے گئے تھے. بلے بلے, یعنی انہوں نے کہا. اور آج دیکھیں کہ قدرت نے کیسے ان کے ہاتھوں سے فیصلہ کروایا ہے. ناظرین, یہ مطلب میں حیران ہوں کہ دوسروں کی آنکھ میں شتیر والا معاملہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں کرپشن کے راستے عمران خان حکومت میں کھولے گئے تھے, اور 2 یا 3 دن کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے, قدرت بھی دیکھ رہی ہے نا سارا کچھ, کہ وہ شہباز شریف سے کیا انہوں نے شہباز شریف کے ہاتھوں کام کروایا ہے. ناظرین, فیض احمد صاحب جو ہیں وہ ڈی جی کسٹم اکیڈمی تھے, 22ویں گریڈ میں ہیں یہ, اور شہباز شریف صاحب ڈیوس میں جب عالمی لیڈرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کم و بیش فیض احمد کا نام لے کے کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں کرپٹ ترین جو سینئر افسران ہیں ان کی لسٹ بنوائی ہے, اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے, میں نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں, اب وہاں پہ صرف شفافیت ہوگی پاکستان میں. یہ شہباز شریف صاحب نے بین الاقوامی رہنماؤں کے سامنے کہا تھا اور وہ لسٹ بھی جاری کر دی تھی. ناظرین, اس لسٹ میں یہ فیض احمد صاحب کو پاکستان کا کرپٹ ترین افسر قرار دیا گیا تھا, 22ویں گریڈ کے فیض احمد صاحب کو. کس نے قرار دیا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے. اور شہباز شریف صاحب نے آج کیا کیا ہے؟ آج انہی فیض احمد صاحب کو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کا چیف ایگزیکٹو لگا دیا ہے. پاکستان کے کرپٹ ترین افسر کو, میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومت نے لسٹ جاری کی تھی اور لسٹ کے کوئی 20-25 افسران تھے یا اس سے بھی شاید زیادہ تھے, تو نمبر 1 پہلے نمبر پہ جس افسر کا نام تھا وہ یہ فیض احمد صاحب تھے.
اور ان کو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا, ڈی جی کسٹم اکیڈمی لگایا ہوا تھا, اور آج ان کو اپنے قلم سے محترم جناب وزیر اعظم صاحب نے چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان لگا دیا ہے. اور بیوروکریسی میں کرپشن کے راستے نکالے تھے عمران خان صاحب نے. اچھا رکھ, ماشاء اللہ. میں حیران ہوں ناظرین کہ ان لوگوں کو جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو کچھ نظر کیوں نہیں آتا, ان کے سارے جو حواس ہیں وہ گم کیوں ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں, دوسرے کو تانا دے رہے ہیں, یہ اسی دن ہمارے منہ پہ آ کے لگے گا. آپ نے شاید سنا ہو کہ ایک وہ شوہر آتا ہے دفتر سے تھکا آ رہا, کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے, اور پوری 1.5-2 روٹیاں کھانے کے بعد بیوی کو کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے, سالن میں نہ نمک ہے, نہ مرچ ہے, نہ ہلدی ہے, پھیکا سالن کھاتا چلا جا رہا ہوں, پھیکا سالن. سارا دن تم موبائل میں گھسی رہتی ہو, موبائل کے علاوہ تمہیں کام ہی کوئی نہیں ہے, تمہیں ہوش سے کھانا ہانڈی پکانی کب آئے گی. تو بیوی غصے سے کہتی ہے کہ سرتاج, جب سے آپ تشریف لائے ہیں آپ خود موبائل میں گھسے ہوئے ہیں, اور سارے نوالے آپ سالن کی بجائے پانی میں ڈال کے کھا رہے ہیں. تو پاجی شہباز شریف صاحب, آپ بھی اس وقت سے سارے نوالے جو ہیں نا وہ پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. خود پہلے ہوش کریں, دوسروں کو تانا دینے سے پہلے کہ موبائل میں ہم خود گھسے ہوئے ہیں.